الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ عظیم ملک عطا فرمایا پاکستان، اور یہ ملک عطا فرمانے کے کچھ مقاصد تھے، اس کی کچھ وجوہات تھیں جس بنا پر ہمیں یہ پاکستان ملک ملا اور علیحدہ وطن ہمیں عطا کیا گیا۔ لوگوں کا آج جشن آزادی منانے کا ایک انداز ہی نیا ہے، ایک نئے سرے سے وہ جشن آزادی مناتے ہیں جس کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے دور دور تک، اور ایسی بھی حرکات ہیں کہ جن کا اسلام کے اندر کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اسلام کے اندر جن امور سے روکا گیا، منع کیا گیا، اگر بندے نے وہی کام کرنے ہیں، اور جن کا حکم دیا گیا وہ نہیں کرنے، ان سے منع ہو ہی نہیں بندہ سکتا، تو پھر آزادی کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سی آزادی منا رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جن کاموں سے ہم آزاد ہوئے ہیں، اگر پاکستان کے اندر بھی رہ کر وہی کام کرنے ہیں، پاکستان کے اندر رہ کر بھی بندہ انہی کا غلام بنا رہے اور انہی کے کلچر پر چلتا رہے اور اپنے گھروں کے ماحول کو بھی اچھا نہ بنا سکے، تو پھر یہ آزادی کس بات کی ہے؟ آج یہ ملک تو پاکستان ہے، وطن تو مسلمانوں کا ہے، رہتے تو اس میں مسلمان ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ان مسلمانوں کے گھروں میں ہی ان کی فلمیں چل رہی ہیں، یہ دیکھتے ہیں، ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ لوگ آج کل دو تین طرح سے یہ آزادی اور خوشی مناتے ہیں۔ کچھ لوگ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو بھگا کر مناتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ خوشی لائٹیں لگا کر منا رہے ہیں، اور کچھ لوگ نغمے چلا کر وہ سنا کر منا رہے ہیں۔ جبکہ یہ دیکھا جائے کہ جب یہ ملک بنا تھا وہ 14 اگست 1947 کو، تو اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، بڑے علماء کرام کا، علماء دین کا خون ہے پیچھے، کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ملک عطا فرمایا۔ لیکن ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں ہے، ہمیں جس کاموں سے روکنے کے لیے یہ ملک عطا کیا گیا کہ یہ آسانی کے ساتھ دو قومی نظریے کا پھر مطلب کیا ہوا؟ کہ آج بھی اگر انہوں نے انہی کے کلچر پر چلنا ہے، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہو کر یہ آزادی منا رہے ہیں، یہ آزادی ہے؟ یہ تو انہی کا کلچر ہوا، تو پھر آزادی کس بات کی ہوئی؟ آپ اپنی اولادوں کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں اور ان پر نظر رکھیں، وہ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ تو جو یہ باہر سارے معاملات کرتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر بھی اتار دیتے ہیں، اور منہ کے اندر بھی باجے انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں، ٹراں ٹراں کرتے پھرتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہوں گے، کسی کے بھائی ہوں گے، کسی کے رشتہ دار دوست ہوں گے نا۔ تو اگر بندے اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کر دے، اور تربیت اچھی ہوگی، تو پھر یہ معاملات تو نہیں ہوں گے۔ والدینوں نے بھی اپنی اولادوں کو کھلی اجازت دے رکھی ہے کہ جدھر مرضی جائیں، جو مرضی کرتے پھرتے رہیں۔ تو یاد رکھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ فرمایا اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا
کہ بتا تجھے جو ذمہ دار بنایا گیا تو نے کیسی ذمہ داری نبھائی، اولاد کی تربیت کیسی کی، کیا دین ان کو سکھایا اور کون سے دین پر ان کو چلایا۔ تو عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ جو پاکستان بنا ہے یہ کیسا پاکستان تھا، کیا مطلب تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تو یہ پاکستان ہے۔ پاکستان تو بنا ہی کلمے کے نام پر ہے، کلمے کے نام پر۔ تو وہ جب پاکستان بنا تو اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 27ویں کی رات تھی، 27ویں کا دن تھا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ جو لیلۃ القدر وہ رات ہے تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کی برکت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو یقین جانے اللہ کریم نے اسی رات کے وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، جس کی آج بھی بڑی برکت ہے اور بڑی اہمیت ہے۔ تو اپنی اولادوں کو دیکھیں کہ وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کن کے ساتھ ہیں، صحبت کون سی ہے، دوست ان کے کون سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اسے بچاؤ۔ آج لوگ اپنے آپ کو تو بچا رہے ہیں، خود نمازیں پڑھنے آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور جو ان کو آسان کام لگے وہ کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، صدقہ بھی کر لیتے ہیں، جو ان کو آسانی سے کرنا پڑے وہ کر لیتی ہے، لیکن اولادوں کی طرف کوئی خیال نہیں، اپنے گھر والوں کی طرف کوئی خیال نہیں، بیوی بچوں کی طرف کوئی خیال نہیں، توجہ کوئی نہیں۔ لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، یہ خیال نہیں نہ کر رہے کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قرآن کریم کے اندر ہے، انہوں نے اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو یہ حکم دیا کہ نماز بھی پڑھا کرو، زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے آخری وقت میں کیا اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے جو آباء و اجداد ہیں انہی کے نقشے پر چلیں گے اور انہی کے خدا کی عبادت کریں گے۔ یعنی یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کا کام ہے اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا، ان کو ہدایت کے راستے پر چلانا اور وہ رستہ دکھانا جس پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، وہ رستہ دکھانا۔ تو آج ہمارا کلچر ان سکھوں کی طرح ہو جانا ہے یا ان کافروں کی طرح ہمارا کلچر بھی ہونا ہے، تو پھر علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اسی لیے ملک پاکستان علیحدہ بنا؟ کیا اسی لیے یہی ضرورت تھی؟ اگر ترقی کرنی تھی، سڑکیں اچھی بنانی تھی تو یہ تو ہندوستان میں بھی رہ کے ہو سکتا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ اس لیے ملک علیحدہ نہیں بنا، اس لیے بنا تھا کہ بندے بلا جھجک اور بے خوف اور بے ڈر ہو کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کر سکے اور خالق حقیقی کی عبادت کر سکے، اس لیے ملک پاکستان بنا۔ تو اس لیے آپ سب احباب، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت پر غور و فکر کرے اور ملک پاکستان بننے کا جو مقصد ہے، جن کی قربانیاں ہیں، یقیناً آپ آج بھی اگر کوئی صاحب نظر بندہ ہو اس راوی سے جا کے پوچھے کہ بتا تیرے اندر کتنی لاشیں مدفن ہیں اور دفن ہیں، تو وہ بول کر کہے گا کہ آج بھی میرے اندر اتنے وہ جسم اور لاشیں سمائی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال کی گئیں، کیسے ان کی عزتوں کو لوٹا گیا اور انہوں نے اپنی عزتیں کئیوں نے بچانے کے لیے دریا کے اندر کود گئیں۔ خدارا
اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کا راستہ ہے بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بہترین اس دن ہونا کیا چاہیے؟ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس دن قرآن خوانی کی جائے، قرآن پڑھا جائے، اور پھر وہ اصالِ ثواب کیا جائے ان علماء کرام کو، ان شہداء اسلام کو کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کے لیے اور پاکستان کے لیے قربانیاں دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ملک عطا فرمایا۔ اللہ کریم توفیق عمل نصیب فرمائے۔